نمبر 5، ذمیوں پر ظلم نہ کرنا، ان سے بیت المال کا حق وصول کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ اہل کتاب سے جزیہ وصول کرتے وقت ان پر ظلم کرنا جائز نہیں، کیونکہ اہل کتاب ان ذمیوں میں سے ہے جو اسلامی سلطنت میں اقامت اختیار کرتے ہیں یعنی رہتے ہیں، اور وہ اس کی حفاظت اور امان میں ہوتے ہیں جب تک جزیہ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو اہل ذمہ سے جزیہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ آپ کے پاس سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، خبردار جو کسی معاہد پر ظلم کرے یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کرے یا اس کی تنقیص کرے یعنی اس کو کمتر سمجھے یا اس کی رضا کے بغیر کوئی چیز اس سے لے تو قیامت کے دن اس کے خلاف دعوے دار ہوں گا، یعنی اللہ کے رسول خود اس کے خلاف دعوے دار ہوں گے، یعنی ذمیوں کے اتنے حقوق ہیں۔ اس کی بنیاد پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمایا، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل ذمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے عہد کو پورا کرے اور ان کے دفاع میں قتال کرے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ کرے۔ لہٰذا اگر جزیہ وصول کرنے والے ذمیوں کو اذیت پہنچائیں یا ان کی طاقت سے زیادہ ان کو مکلف کریں یا انہیں سزا دیں یا اس بوڑھے شخص سے جزیہ وصول کریں جس کے پاس کچھ نہیں اور نہ وہ کام کر سکتا ہے، یا اس ذمی سے جزیہ لیں جو اسلام قبول کر چکا ہے، تو یہ سب ظلم میں شمار ہوگا۔ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ نے عاملین خراج کے نام اپنے خطبے میں مذکورہ ظلم کے عدم ارتکاب کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اہل ذمہ جو ان زمینوں کی کاشتکاری کرتے ہیں جو اسلامی فتوحات کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کو ہاتھ آئی ہے، وہ جزیہ کے علاوہ خراج بھی بیت المال کو ادا کریں گے۔ عاملین خراج پر واجب ہے کہ وہ خراج کی قیمت مقرر کرتے ہوئے حق کا خیال رکھیں، اس طور پہ کہ ان اسباب و عوامل کا اعتبار کریں جو اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ان اسباب و عوامل کو نظر انداز کر دینے سے اہل ذمہ پر ظلم کا وقوع یقینی ہو جاتا ہے۔ وہ اسباب و عوامل جو قیمت کی تحدید میں اثر انداز ہوتے ہیں 4 ہیں۔ قیمت گھٹتی ہے بڑھتی ہے کیوں؟ وہ 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، زمین کی نوعیت، اچھائی اور خرابی کے اعتبار سے۔ اگر زمین اچھی ہے تو پیداوار زیادہ ہوگی اور اگر زمین اچھی نہیں ہے تو پھر پیداوار کم ہوگی، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے قیمت کے کم اور زیادہ ہونے میں۔ نمبر 2، غلوں اور پھلوں کی نوعیت، بعض کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور بعض کی کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، آب پاشی کی نوعیت، پانی جو چھڑکا ہوتا ہے پانی ڈالنا، آب پاشی کی نوعیت۔ چنانچہ جن زمینوں کی آب پاشی مشینوں سے کی جاتی ہے اس پر اخراجات زیادہ آتے ہیں، اور جو زمین بارش یا تالاب وغیرہ سے سیراب ہو جاتی ہے اس پر کم خرچہ آتا ہے۔ تیسرا سبب ہو گیا۔ چوتھا سبب، خراج مقرر کرتے وقت اعلیٰ مقدار کو نہ مقرر کرے بلکہ زمین والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے جسے وہ مشکلات و پریشانی میں کام میں لا سکے۔ اگر اسلامی سلطنت نے اہل کتاب کے ساتھ کوئی معاہدہ یا مصالحت کی ہے تو اسلامی حکومت اور عاملین خراج یعنی خراج وصول کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شرائط کی پاسداری کریں جو معاہدہ اور مصالحت میں طے پائی ہے، اور انہی شرائط میں سے وہ شرائط بھی ہیں جن میں جزیہ اور خراج کی قیمت کی تحدید کی گئی ہے، کیونکہ مسلمان جب کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 6، یتیم پر عدم ظلم یعنی یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ عام مال میں نصوص قرآنی کی روشنی میں یتیم کو حقوق حاصل ہیں۔ اگر یتیم فقیر ہے تو وہ مال زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ، صدقہ یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے لیے دل نرم ہو جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں
اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور رہرو اور مسافروں کے لیے، یعنی مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مال غنیمت کے خمس میں یتیم کا حصہ ہے، ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یتیم کو بیت المال کی عطیات میں حق حاصل ہے، چنانچہ بیت المال سے بچوں کے لیے عطیات مقرر کیے جاتے تھے اور اس ضمن میں یتیم بھی داخل تھے۔ اگر یتیم مالدار ہو تو وہ اپنے مال پر عائد شدہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور عدل کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرے، تاکہ ناحق اس کے ظلم کی وجہ سے یتیم کا مال یا اس کا بعض حصہ ضائع نہ ہو۔ نمبر 7، عاملین خراج کا امانت و وفا کی صفت سے متصف ہونا۔ عامل خراج یعنی خراج وصولنے والے۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محصلین خراج سے یہ مطالبہ کیا، یعنی خراج وصول کرنے والوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ امانت کی صفت سے متصف ہو، یعنی امانت دار ہو، اور جو بھی مالی امور سے منسلک ہوں، یعنی لگے ہوئے ہوں، ان سب کے لیے یہ صفت انتہائی لازم ہے، یعنی مال کا جو بھی تعلق ان کی زندگی سے ہے یا ان کے ساتھ ہے تو وہ امانت داری کو بہرحال ملحوظ رکھیں گے۔ اگر ان کے اندر یہ صفت نہ پائی گئی تو وہ بیت المال کے حقوق پر ظلم ڈھائیں گے اور مال فراہم کرنے والوں پر ظلم ڈھائیں گے، یا تو مال جو دے رہا ہے ان کے ساتھ ظلم ہوگا، یا جہاں مال جا رہا ہے اس پر ظلم ہوگا۔ تو بہرحال جن کے ساتھ بھی مال لگا ہوا ہے ظلم کے خدشات اس پر زیادہ ہیں، اور مال فراہم کرنے والوں اور بیت المال کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے۔ کبھی جب بیت المال سے اگر ادا نہیں ہوا برابر تو کہیں گے مال فراہم کرنے والے نہیں دے رہے ہیں، ہے نا، تو ان پر ظلم ہو جائے گا۔ اگر یہاں سے نہیں لیا تو پھر یہاں سے کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے تو کہیں گے مال فراہم کرنے والے نہیں دے رہے، تو اس طرح سے ظلم ہو جائے گا۔ تو دونوں طرف سے کہیں بھی خراب تعلقات ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ امانت کو لازم پکڑنے پر ابھارتے ہیں۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی طرح محصلین خراج سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ وفا کی صفت سے متصف ہوں، اور آپ کے خطوط میں مطلق وفا کی تاکید کی گئی ہے، جو بیت المال اور مال فراہم کرنے والے دونوں کے ساتھ وفا کو شامل ہے۔ وہ اس طور پہ کہ بیت المال کا حق رعایا سے پورا وصول کیا جائے، اور مال فراہم کرنے والوں پر مطلوبہ مال کی تعین میں حد سے تجاوز کر کے ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اس وفا کا تعلق اہل ذمہ سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور حسن معاملہ کیا جائے، اور جزیہ اور خراج سے متعلق جو صلح کی شرائط طے پائی ہے بلا کم و کاس، بلا کسی کم و زیادتی کے نافذ کیا جائے۔ نمبر 8، خوشحالی کا اثر امت کی روش پر۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عوام کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں متنبہ کیا کہ کہیں دنیا اور دنیاوی ناز و نعمتیں اور لذتیں انہیں اپنی طرف گھسیٹ نہ لے جائیں۔ آپ کو اس بات کا شدید خوف تھا کہ جب امت میں 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو وہ ابتداء کا شکار ہو جائے گی۔ ابتداء یعنی بدعت کا شکار ہو جائے گی۔ خوشحالی اور قیدی خواتین کی اولاد کی بلوغت اور اجمیوں کا قرآن پڑھنا۔ کون سی 3 چیزیں؟ خوشحالی اگر آئے گی تو بدعت کا شکار ہوتا ہے انسان، اور قیدی خواتین کی اولاد کی بلوغت، جو قیدی خواتین ہوتی ہیں ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑے ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ قیدی کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس علاقے کا دوسرے علاقے کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ دوسرے تہذیبیں آتی ہیں انسان، تو جس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے انسان کا اسلام۔ اور اجمیوں کا قرآن پڑھنا،
عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ مال کی فراوانی خوشحال لوگوں کو صحیح روش سے پھیر دے گی، کیونکہ رعایا کے پاس مال کی فراوانی اور بہتات رعایا کے فساد کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ اس کو عیش و عشرت اور غلط کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی اس کو برباد کرنا ہے، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ خوشحال لوگوں سے مراد کون ہے؟ مالدار لوگ۔ سب سے پہلے مالدار طبقہ بگڑتا ہے، اس کے بعد پھر بستی میں کھلی نافرمانیاں ہونے لگتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 9، سیاست فاروقی عثمانی کے درمیان مقارنہ۔ مالی امور سے متعلق جس سیاست کا اعلان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کیا، وہ اس عام مالی سیاست سے ہم آہنگ یعنی جڑا ہوا ہے جس کی تنفیذ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالتے ہوئے کی تھی۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا اور نافذ کیا کہ مال عام کے لیے تینی شکلیں مناسب ہیں: حق کے ساتھ وصول کیا جائے، حق میں دیا جائے، باطل میں روکا جائے۔ چنانچہ مال سے متعلق عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کی سیاست ایک ہی مرکز نور کے تابع تھی، اور وہ اسلام اور اس کے اصول و مبادئ اور قواعد کا مرکز تھا۔ تو یہاں پر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور خطوط سے جو بنیادیں اور جو قوانین نکلے وہ یہاں پر سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی تاریخ، جو صحابہ کرام کی تاریخ ہے، خصوصاً خلفائے راشدین کی تاریخ، اس کو کما حق پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے، اور ساتھ ہی ساتھ امت تک بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔